میرے باعث فخر ہے کہ میں دنیا کی بہترین فوج کا حصہ ہوں۔ کراچی کے تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا محمد بلال کی پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کی خواہش کو پاک آرمی نے کیسے پورا کیا؟ انہیں آرمی میں کون سا اعزازی عہدہ دیا گیا اور اس خواہش کے پورا ہونے پر بلال کے کیا جذبات ہیں، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چودھری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان آرمی سے کیپٹن بلال، جو کہ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ان کی بچپن سے ہی یہ خواہش تھی کہ یہ پاکستان آرمی کو جوائن کریں، تو پاکستان آرمی نے ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اعزازی طور پر انہیں کیپٹن کے رینک لگایا اور یہ پاکستان آرمی کا حصہ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس مرض میں یہ کب مبتلا ہوئے تھے اور پاکستان آرمی کو انہوں نے کیسے جوائن کیا۔ کیپٹن صاحب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ یہ بتائیں آپ نے پاکستان آرمی کب جوائن کی تھی؟ مجھے جو ہے نا 2018 میں نے جوائن کی تھی۔ کیپٹن صاحب یہ بتائیں کہ جو تھیلیسیمیا کی آپ کو بیماری ہے، اس کے اندر آپ کو کب ڈائگنوز ہوا تھا کہ آپ اس مرض میں مبتلا ہیں؟ مجھے بچپن میں ڈائگنوز ہو گیا تھا، 6 مہینے کا تھا تب سے۔ اچھا، ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ ابھی میری جو ہے نا 20 ایئر ہے۔ 20 ایئر۔ شروع سے ہی آپ کو بچپن سے یہ شوق تھا کہ میں پاکستان آرمی میں جاؤں گا؟ جی ہاں، میں بچپن سے جب بھی میں فوجیوں کی گاڑیاں دیکھتا تھا یہاں سے گزرتی ہوئی، تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں فوجی جو کروں اور اپنے ملک سے دشمنوں کو خاتمہ کروں۔ اور جب بھی ایسی گاڑیاں ہوئی گزرتی فوجیوں کے، میں ان سے جاتا، ہاتھ ملاتا اور ان کو سلوٹ مارتا، تو میرے لیے یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے جو ہے نا میں ابھی فوجی بناؤں۔ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں؟ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی؟ میرے دن میں ایکٹیویٹیز، ایک تو میں سب سے پہلے جو ہے نا میں اپنے کو روزانہ ایک انجیکشن ہمارا ہوتا ہے ڈسفرال، وہ لگتا ہے 12 گھنٹے وہ چلتا ہے۔ اور تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کو جو لگتا ہے وہ انجیکشن؟ جی ہاں، وہ انجیکشن۔ اور اس میں جو ہے نا میں دوسرے جو پیشنٹس ہیں ہمارے تھیلیسیمیا کے، میں ان کے لیے بلڈ ڈونیشن کا بھی کام کرتا ہوں۔ یہ بلڈ آپ خود جو ہے وہ کتنے دن بعد لگواتے ہیں؟ مجھے ہر 15 دن کے بعد بلڈ لگوانے جاتا ہوں میں۔ کیا آپ کے خاندان میں سے کوئی اور بھی پاکستان آرمی میں ہے؟ نہیں، میرے خاندان میں کوئی نہیں ہے، میں ہوں صرف پاکستان آرمی میں۔ اور گھر میں آپ کے کون کون ہیں؟ کتنے بہن بھائی ہو آپ اور آپ کا کون سا نمبر ہے؟ ہم لوگ 11 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ چھوٹے ہیں سب سے؟ جی میں سب سے بڑا ہوں۔ اچھا، سب سے بڑے ہیں، باقی آپ سے چھوٹے ہیں سارے؟ جی ہاں، باقی سب میرے سے۔ اور والد صاحب آپ کی کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب میرے جو ہے نا ریٹائر ہو گئے ہیں، کون سے محکمے سے؟ وہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کون سی زبان بولتے ہیں اور آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ میری کاسٹ ہے پرکانی اور میں جو ہے نا کوئٹہ بلوچستان سے تعلق۔ تو آپ نے جب پاکستان آرمی جوائن کی تو کوئٹہ سے ہی جوائن کی تھی یا کراچی سے جوائن کی؟ نہیں، میں نے کوئٹہ سے جوائن کی تھی۔ کوئٹہ میں ہماری جو ہے نا یونٹ ہے 64 میڈیم۔ جی ہاں، یونٹ وغیرہ بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے اور آپ اس یونٹ کا ابھی تک حصہ ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ پاکستان آرمی میں ایسا ہے کہ اب آپ جب ایک بار اگر اس کا حصہ بن گئے تو اب تمام زندگی جو ہے نا پاکستان آرمی کا حصہ رہتا ہے۔ آرمی میں جوائن کیا گیا جو تقریب تھی، اس تقریب میں کون کون سے بڑے سینئر آرمی کے افسران نے شرکت کی تھی اور آپ کو کیپٹن کے رینک کس نے لگائے تھے؟ ہمارے یونٹ افسر ہیں کرنل ساجد قمر، ان نے جو ہے نا مجھے یہ رینک لگائے تھے اور کافی وہاں پر آئے تھے، میجرز تھے اور ہمارے صوبیدار تھے وہاں پہ، پھر میں ایک بریگیڈیئر تھے سعید، ان سے جا کے ملاقات ہوئی اور رینک جو ہے نا مجھے جو ہے نا کرنل ساجد نے لگائے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کی درخواست پر یا آپ نے جو ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ موجودہ آرمی چیف سے اس وقت کے پاکستان کے کہ مجھے جو ہے وہ آرمی میں لیا جائے، میں خواہش مند ہوں آرمی جوائن کرنے کا؟ جی ہاں، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے جو ہے نا پاکستان آرمی جوائن کرنی اور اپنے ملک سے دشمنوں کا خاتمہ کرنا، تو انہوں نے میری خواہش پوری کی، میں ان پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہ یونیفارم جو آپ کو پاکستان آرمی سے ملا ہوا ہے یہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے؟ آپ جب دل کرتا ہے پہن لیتے ہیں؟ آرمی کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا پاکستان آرمی کی جو تقریب وغیرہ ہوتی ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، میں کرتا ہوں اور یہ یونیفارم میرے پاس ہی، اور جب یہ یونیفارم میں پہنتا ہوں نا تو اس کے جو فیلنگ ہوتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں۔ کیپٹن صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ آپ کو پاکستان آرمی سے، چونکہ آپ اعزازی کیپٹن ہیں، تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں، تنخواہ نہیں مجھے ملتی، میں نے خود ان سے کچھ نہیں مانگا ہے کیونکہ میری خواہش تھی فوجی بننا، بس سب سے بڑی خواہش یہ میری پوری ہوگی۔ جب آپ کو اس طرح جب بھی پاکستان آرمی یا فورسز ہماری اعزازی طور پر کسی کو رینک لگاتے ہیں تو پہلی تنخواہ تو کم از کم دیتے ہیں، آپ کو پہلی تنخواہ ملی تھی؟
जी हाँ, बिल्कुल मिली थी मुझे। जनरल आमिर रियाज ने दी थी मुझे, ईदी दी थी उन्होंने। ईदी दी थी, कितनी ईदी मिली थी आपको? मुझे 50,000 मिली थी। मजीद ख्वाहिशात क्या हैं आपकी जिंदगी में, मजीद क्या करना चाहते हैं? बस सबसे बड़ी ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि मैं जो है ना पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूँ। ये ख्वाहिश तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी है। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि जो है ये थैलेसीमिया का जो इलाज है ये आ जाए, इससे जो है ना हमारी जान छूट जाए। और दूसरी ये कि मैं ब्लड डोनेशन के हवाले से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत मसला होता है ब्लड डोनेशन के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं अपना ब्लड डोनेट करें। आपके एक ब्लड से जो है ना 3 ज़िंदगियाँ बचती हैं। एजाजी कैप्टन के रैंक लगाए गए तो पाकिस्तान आर्मी की जानिब से क्या क्या चीजें आपको मिली? मुझे यूनिफॉर्म मिली, उसके बाद मुझे शूज़ मिले हैं और स्टिक है मेरे पास, जिसको कमांड स्टिक कहते हैं, वो भी मुझे मिली है। और मुझे अपनी यूनिट की कैप मिली है और शील्ड भी मुझे मिली है। ये चीज़ें मुझे मिली। आपने पाकिस्तान आर्मी से ट्रेनिंग ली या बस वैसी एजाजी आपको कैप्टन बना दिया गया, या ट्रेनिंग का हिस्सा भी रहे आप? नहीं, मेरी ट्रेनिंग हुई है बिल्कुल। 3 दिन जो है ना मेरी ट्रेनिंग चली, उसमें सलूट मारना सिखाया उन्होंने मुझे। और मैंने वहाँ पे गन फायरिंग की, उन्हें बताया कि गन इस तरह चलती है, तो ये भी उन्होंने मुझे ट्रेनिंग सिखाई। यानी कि आप अब असला चला लेते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा हूँ, तो कैसे ये तो चलानी वैसे पड़ेगी। शौक कौन सा आपको, कौन सा वेपन अच्छा लगता है, कौन सा असला चलाना अच्छा लगता है? मुझे सबसे मेरी जो फेवरेट गन है ना ग्लॉक है। आर्मी से कौन कौन सा डिसिप्लिन आपने सीखा है जिसको आप अपनी जिंदगी पे अप्लाई करते हैं? मैंने उनसे कुछ डिसिप्लिन सीखे हैं। और सबसे पहले तो है ना अपना हेयर स्टाइल जो है ना मैंने फौजियों की तरह रखा हुआ है। हाँ, फौजी कटनी की हुई है आपने? जी हाँ, दिखाएं जरा देखने वालों को। ये मैंने की। ये हर 15-20 दिन बाद करवानी पड़ती है फौजी कटिंग? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से साइडों से जो है ना कटवाना पड़ता है बाल, क्योंकि ये फौज का हिस्सा है, तो इस वजह से मैं भी जो है ना उनके रूल्स को फॉलो करता हूँ। ये यूनिफॉर्म जो है ना पहनना, इसमें मैं इसको 3 मिनट में पहन लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आर्मी की ट्रेनिंग का हिस्सा है कि 3 मिनट में पहनना हो? हाँ, बस 3 मिनट में फौरन पहनना होता है ना इसको। और वैसे कौन कौन सी चीजें कितनी देर में करनी पड़ती हैं? बस ये यूनिफॉर्म जो है ना जल्दी जल्दी अपने पहनना है, फिर शेव करनी जल्दी जल्दी, तो ये जो है ना उनको जल्दी। आपकी शेफ तो अभी आई, आपने शेफ की हुई है या आती ही नहीं है? नहीं, मैंने शेव की हुई है। अच्छा, जी। शेफ आती है वैसे? जी डेली शेफ करते हैं जिस तरह कोई आर्मी ऑफिसर करते हैं? जी हाँ, बस कभी कभी करता हूँ, डेली तो नहीं। मेरे बस फख्र है कि मैं दुनिया की बेहतरीन फौज का हिस्सा हूँ। और इस पे जो है ना मेरे वालिद और वालिदा जो है ना दोनों बहुत खुश हुए हैं। और मेरा पूरा जो है ना जितनी भी मेरी कौम है सब मेरे पे फख्र करती है।